بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فار دا نیکسٹ 6 months آپ نے کچھ نہیں پلانا اس کو سوائے ماں کے دودھ کے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں سارے نیوٹرینٹس دیے ہوئے ہیں, ساری اینٹی باڈیز ہیں, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, پروٹین بھی ہے, پانی کی ریکوائرمنٹ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے. سو ڈونٹ گیو اینی تھنگ بسائڈز دا مدر فیڈ. میں نے دیکھا ہے اکثر کہ وہ پانی پلاتے ہیں, اور کچھ گھروں میں دیکھا چائے بھی پلانا شروع کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہے. بچے کے کڈنیز 6 ماہ سے 8 ماہ تک وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ باقی چیزوں کو فلٹر کر سکیں. اور آپ نے اگر یہ غلطی کر لی ہے یا آپ کرتے رہے ہیں تو بچے کے کڈنی بہت افیکٹ ہوتے ہیں. اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. بچے کے کڈنیز کے پرابلمس جو بعد میں نظر آتے ہیں پیدا ہونے کے بعد, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کیئر نہیں کیا تھا. تو 6 ماہ تک جب بچہ پیدا ہو اس وقت تک صرف مدر فیڈ پہ رکھنا ہے آپ نے. اور آپ یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو جب پیدا کیا ہے تو سارے آرگنز اس کے دیے ہیں, آلدو کہ وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے 6 سے 8 ماہ لگتے ہیں, لیکن دانت اس کو نہیں دیے. دانت کو اللہ میں نے چھوڑ دیا ہے 6 مہینے بعد کے لیے. کیوں؟ اللہ کی قدرت ہے, سبحان اللہ, کہ بچے کو اگر دانت اللہ نے پیدائش کے ساتھ دیے ہوتے تو آپ ذرا تصور کریں ماں کو فیڈ کرانے میں کتنی تکلیف ہوتی. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے تو ساری سہولیات آپ کو دی ہوئی ہیں. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے. تو بچے کے دانت شروع ہوتے ہیں 6 ماہ بعد, تو اس لیے 6 ماہ تک وداؤٹ اینی پرابلم مدر کین فیڈ دیئر چائلڈ ویری ایزیلی, ویری کنوینئنٹلی. ویسے تو 2 سال تک دینی چاہیے, مگر 6 ماہ تو انتہائی کروشل ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی یہ ریکمنڈیشن ہے. ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ تو بچے کو ماں کا دودھ ہی ملنا چاہیے, کیونکہ اسی سے اس کی بڑی اچھی نشو و نما اور گروتھ ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلا میسج میرا یہ ہے کہ آپ نے ماں کے دودھ کے علاوہ اور کچھ نہیں پلانا, کچھ نہیں دینا شروع کے 6 ماہ تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی خوراک شروع کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے, اور کھڑا کھٹ وہ پکچر لینے لگتے ہیں. پیدا ہوتا ہے جیسے ہی وہ ماں کے پاس آتا ہے تو پوری فیملی اکٹھا ہو جاتی ہے اور فوٹوگراف اور موویز بنانا شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ بڑی جلدی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فوٹو کو شیئر کریں اپنی فیملیز میں. تو ٹھیک ہے, پکس لیں, پکس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کا فلیش کبھی آن نہ کریں. آپ فلیش آن کرتے ہیں بچوں کی آنکھوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے, بچے کی بینائی پہ اثر پڑتا ہے. یہ بہت سارے آرٹیکلز اس پہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں, آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی فلیش آن نہ کریں. آپ فوٹو لیں, جتنی مووی بنانی ہے بناتے رہیں, لیکن یہ غلطی کبھی نہ کریں. بچوں کی آنکھیں بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت, اور آپ نے فلیش لائٹ کے ذریعے اس کی جو آئی سائٹ ہے اس کو بڑا افیکٹ کر دیا ہے. ایسا نہ کریں, آپ کبھی بھی نہ کریں. آپ بے شک جو بھی مہمان ہیں ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی آپ فوٹو لے لیں, مگر فلیش پلیز آن نہ کریں. اس سے بچے کی بینائی پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے اور بعد میں پھر ہم پچھتاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری بڑی اہم چیز ہے جو کہ اس پہ میں پہلے بھی کچھ ویڈیو بنا چکا ہوں, لیکن ابھی یہ پوائنٹ چونکہ ایک تسلسل میں آ رہا ہے, وہ اگین بچے سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑے انتہائی غور سے آپ سنیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت ماں کو کیا کرنا ہے, ماں کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. کیونکہ بچے کو ایک تو بیلنس خوراک ملنی چاہیے. بچے کی خوراک آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماں کے امبلیکل کارڈ کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے, تو جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کے ذات ظاہر جاتا ہے وہ. تو ماں کو ایک بیلنس خوراک لینی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی خوراک ہو یا رچ فوڈ ہو. بیلنس فوڈ کا مطلب ہے کہ سارے وائٹامنز اور ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ماں کو کھانی چاہیے. کہ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ماں کو اسٹریس نہیں لینا چاہیے, بالکل کسی قسم کا اسٹریس نہیں لینا چاہیے, ورنہ بچے کے ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس دوران جو 9 مہینے کا ٹائم ہے اس میں کوئی ہارر مووی بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اس پہ بھی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے, اور میں آپ کو بڑے لنکس دے سکتا ہوں کہ جہاں پر یہ آپ میٹیریل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہارر مووی سے دیکھنے سے ماں کو کے ذہن پہ جو اسٹریس آتا ہے اس کا براہ راست جو ہے بچے کے
दिमाग पर होता है, और बच्चे की बात जब पैदा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ें आने लगती हैं। तो फॉर गॉड सेक इस तरह की गलतियाँ आप ना करें। फॉर द 9 months यू जस्ट सी द नॉर्मल मूवीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी द मूवीज़, बट नॉट द हॉरर टाइप ऑफ मूवीज़ या ऐसी मूवीज़ जो एडवेंचर वाली होती हैं या जिसमें बहुत मारधाड़ दिखाई जाती है, वो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। आप पर तो नहीं असर पड़ता या आप पे पड़ता भी होगा, लेकिन बच्चे पर ज़रूर असर पड़ता है। उसकी दिमाग की नशोनुमा उसी तरह होने लगती है फिर, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसके करैक्टर के अंदर भी वो चीज़ आने लगती है। तो ये बड़ी बेसिक गलती है। इसके अलावा जो गलतियाँ इसी दौरान होती हैं कि माँ जब जाती है कोई एक्सरे कराने के सिलसिले में, तो उसको लाजमी है कि वो बताए उसको कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लिहाजा एक्सरे इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बेबी इनसाइड द वॉम्ब, बहुत डेंजरस है। वो तो डायरेक्ट बच्चे को डिफॉर्म कर देती हैं। बच्चे के जो एक ग्रोथ हो रही है उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और इससे बढ़कर एक और जो बड़ी गलती मैंने देखा है जो अक्सर घरानों में होती है, वो ये कि ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी टाइम औरतें जब छोटी मोटी बीमारी कोई होती है तो वो लोकल MBBS डॉक्टर के पास जाती हैं और ये नहीं बताती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या डॉक्टर साहिबान भी अक्सर औकात ये पूछने की जहमत नहीं करते। और आपको पता है हमारे मुल्क में तो एंटीबायोटिक्स चॉकलेट और टॉफ़ी की तरह खाई जाती है, इंतहाई ख़तरनाक है। यानी 60 to 70% मेडिसिन ऐसी हैं जो आपने नहीं खानी, माओ जो प्रेग्नेंट औरत है उसको नहीं खानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आप कम से कम लिटरेचर पढ़ लें उस दवाई को खाने से पहले। बच्चे की डिफॉर्मेशन हो जाती है, बच्चे को बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा है कि ये गलतियाँ की जाती हैं और उसके बाद फिर बच्चा पैदा होता है तो जो हम एक कुफराना बात करते हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी, वो अल्लाह की मर्ज़ी क्यों होगी भाई? अल्लाह ने तो सारी सहूलतें आपको दी हुई हैं। हमारी कोताही को अल्लाह की मर्ज़ी आप कैसे कह सकते हैं? इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते। आपको पता है मेडिकल में जो आप दवाई खरीदते हैं उसका लिटरेचर पढ़ लें, क्लियर लिखा होता है कि नॉट टू बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो या तो आपकी इग्नोरेंस है या आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं और डॉक्टर साहिबान को भी पूछना चाहिए बिफ़ोर रिकमेंडिंग एनी मेडिसिन, क्योंकि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। बच्चे अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, वैसे भी हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दुनिया में बहुत हाई है। कई बच्चे पैदाइश के टाइम पे या तो दुनिया से चले जाते हैं या स्टिल बॉर्न होते हैं, यानी पैदा ही वो डेड होते हैं, या फिर बहुत अर्ली एज में डेथ होने लगती है। तो उसके कुछ और भी रीज़न्स हैं, लेकिन ये जो 3 रीज़न्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, किसी प्रॉब्लम के बगैर पैदा हो, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन 3 चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल करें। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।